بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس طرح سے ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک مختلف انداز سے تجزیہ دینے جا رہا ہوں جو صورتحال ہے۔ میں سٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کہ عاصم منیر کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ اقتدار جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے نا، ایسے پھسل رہا ہے ہاتھ سے۔ آپ کہیں گے یار وہ تو بڑا طاقتور ہے، اور آپ رات کو ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کو امریکہ کی اور نیتن یاہو کی سپورٹ حاصل ہے تو اس کا قلعہ تو بڑا مضبوط ہے۔ دیکھیں، کسی کو بیرونی سپورٹ سے ایک خاص حد تک ہی طاقت مل سکتی ہے، لیکن آپ اگر ملک کے اندر ہر کونے میں انتشار کھڑا کر دیں گے، آپ ہر طرف تباہی اور بربادی لے آئیں گے، تو پھر ایک حد تک ہی بیرونی طاقتیں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ کوئی محب وطن نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو اب اس کا ایک ثبوت دکھاتا ہوں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزید اٹھائے گا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھارت باقاعدہ لائیو رپورٹنگ کر رہا ہے، اور یہ ذرا چیک کریں، یہ ANI ویڈیو پوسٹ کر رہا ہے۔ اینٹی پاکستان اس میں لکھا ہوا ہے، اینٹی پاکستان پروٹیسٹرز گیدر ان لارج نمبرز ان مظفر آباد آف پاکستان آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ بھارت کی میڈیا کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ یہ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ پروٹیسٹ اینٹی پاکستان ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس سے سبق سیکھنے کے بجائے میر جعفر نے ایک اور گیئر لگا دیا ہے۔ یہ ذرا چیک کریں، خبر کوئی سکرپٹ نہیں بدلا۔ TLP کو کرنا تھا تو کہا گیا جی غیر ملکی کرنسی برآمد ہو گئی ہے۔ اب نیچے خبر دیکھیں، شوکت رضا میر کے گھر سے بھارتی کرنسی برآمد۔ شوکت رضا میر کی بارہمولہ میں بھارتی کرنل سے ملاقاتوں کا انکشاف۔ پہلے تو میں کہوں گا کہ تم چھولے بیچ رہے تھے جب وہ بھارتی کرنل سے ملاقات کر رہا تھا، تم چھولے بیچ رہے تھے وہاں پہ۔ تو جو بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، جیسے ابھی شوکت میر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اسی طرح ان سب کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ آپ لوگوں نے بھارت کو فیول فراہم کر دیا ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا، لوگ کہتے ہیں آپ آئیڈیاز دے رہے ہیں، یہ کامن سینس ہے بھائی، کامن سینس کو سمجھو۔ بڑی بروٹل کمپیٹیٹیو دنیا ہے اور جیو پالیٹکس بہت بروٹل ہے، بہت بروٹل کھیل ہے۔ آپ جب یہ مناظر دیں گے، اور میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں قافلے پہنچ رہے ہیں ہر طرف سے، اور عوام کا جمع غفیر ہے، اور مظفر آباد بند ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے انکار کر دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ سب عوام کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں۔ تو اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت یہ مناظر مقبوضہ کشمیر میں لائیو دکھا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تم حصہ بننا چاہتے ہو پاکستان کا؟ اب بھی کیا تم اس والے پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہو؟ کیا یہ والا پاکستان ہے جس کے جھنڈے میں تمہارے شہید دفنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کے نعرے لگتے ہیں پاکستان زندہ باد کے؟ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پہلی بار۔ اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ عاصم منیر نے کیا ہے۔ کتنا بڑا خدمت گزار نکلا یہ عالمی طاقتوں کا، ذرا غور کریں۔ میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں، باقی لوگ دبے دبے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، کوئی صاحب بلاتا ہے، کوئی کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے، اور یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی خدمت کر رہا ہے کہ باقی سارے پچھلے ملٹری چیف مل کے بھی نہیں کر سکے جو اس نے کر دی ہے۔ پاکستان کا مقدمہ کشمیر کا بھی اس نے ختم کر دیا، بلکہ الٹا آزاد کشمیر کو بھی اب لالے پڑ گئے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں طاقت کا استعمال کر کے ہر چیز پہ قابو کر لوں گا، لیکن ہر چیز خراب ہو رہی ہے۔ طاقت کا استعمال پنجاب میں کامیاب ہو گیا، اور ہم پنجابی ڈرے سہمے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس کو لگتا ہے کہ اب ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا، پھر اس نے TLP پہ آزمایا، TLP والے بھی ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن وہ تو تھا ان کا پروجیکٹ، ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے غائب کر دیا، باقی ان کا پروجیکٹ تھا، سب ٹھنڈے پڑ کے بیٹھ گئے۔ لیکن کیا عوام مان گئی ہے؟
کیا عام عوام نے گلگت بلتستان میں آپ کو چھٹی کا دودھ نہیں یاد دلایا کہ رات کو آپ کو نتائج تبدیل کرنے پڑے؟ پھر اپنے موروں کے ذریعے کہنا پڑا کہ پی ٹی آئی تو 8 نشستیں جیتی ہے اور دی وہ بھی نہیں، ساری کھا گئے۔ بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو گوال منڈیلا ہے اس کو 1 سیٹ ملی تھی گلگت میں، وہ پھر اس نے کالیں کیں ابا جان کو جو اس کو لے کر آئے تھے لنڈن سے کہ جناب یہ کیا، تو مبینہ طور پہ اس کو پھر 5-6 سیٹیں دی گئیں کہ جناب آپ گئے تھے، آپ نے جلسہ کیا تھا، چلیں آپ کی عزت رکھ لیتے ہیں، ورنہ 1 ہی سیٹ جیتا تھا گوال منڈیلا گلگت سے، گلگت بلتستان پورے صوبے سے۔ تو اس ٹائم حالات یہ بن گئے ہیں، میں جو مناظر دیکھ رہا ہوں، لوگ گولیوں کے شیل ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ جی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لائیو ایمونیشن یوز کیا جا رہا ہے لوگوں کے خلاف، آنسو گیس کے شیل استعمال کیے جا رہے ہیں اور بھارت میں شادیانے بج رہے ہیں۔ یہ جو ایجنسیاں پاکستانی پکڑ لیتی ہیں نا، پتہ کیا کہتی ہیں؟ تم بھارت کی ماں پہ کام کر رہے ہو، اچھا جی تم نا اسرائیل کی ماں پہ، اچھا اسرائیل مردہ آباد کا نعرہ لگاؤ، یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ عاصم منیر سے زیادہ کس نے خدمت کی ہے نیتن یاہو کی اور مودی کی ان 4 سالوں میں جو اس نے خدمت کی ہے؟ ریکارڈ اس نے توڑ دیے ہیں سارے۔ تو اب اگلا منظر کیا ہے، اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ میں آپ کو شوکت نواز میر کا یہ چھوٹا سا کلپ دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ بھارت کی ماں پہ کام کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ یہ کلپ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو میں آپ کو بھی یہ کلپ دکھانے لگا ہوں۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے کیا اس میں بھارت کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ذرا سنیں۔ کیونکہ یہ نصرباز ہیں، یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم نے پورا چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکات ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کیا، اور ہم نے ان کو کہا، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہم نے کہا جی 10 ارب روپیہ کدھر ہے بجلی کا؟ وہ تو ارجنٹ میٹر کے لیے ہم نے لیا تھا کہ سردیوں میں آپ کے ٹرانسفارمر، آپ کی تاریں، آپ کے فیڈر اپ گریڈ ہوں گے تاکہ لوگ اس عذاب سے باہر نکلیں۔ سردیاں بھی آپ کی گزر گئیں، آپ گرمیاں آ گئیں، گرمیوں میں بھی وہی عذاب ہے، کبھی ٹرانسفارمر ضائع ہو رہا ہے، کبھی وولٹیج کم ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہے، یہی بات ہے۔ ہم نے کہا جی بتائیں 10 ارب روپیہ کدھر گیا؟ میں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جنہوں نے کہا تھا 10 ارب روپیہ آ گیا اور ایکشن کمیٹی کا مطالبہ پتھر پر لکیر ہے، بتائیں کدھر ہے جی 10 ارب روپیہ؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، وہ پی سی 1 بن گیا ہوا ہے تو بس وہ انڈر ورکنگ ہے، کوئی بجلی کا جواب نہیں ملا۔ اب آتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، ان کی حالت دیکھیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کی فیزیبلٹی ریجیکٹ ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے پاس 2023 کے تمام ڈاکومنٹ موجود ہیں جس کے اندر ایک پٹواری سے لے کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی تمام رپورٹس موجود ہیں۔ 2200 کنال رقبہ میرپور کے اندر ایکوائر کیا گیا، 2023 کے ڈاکومنٹ موجود ہیں ہمارے پاس۔ وہ کہتے ہیں ریجیکٹ ہو گیا، سنیں 2 نمبری دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ریجیکٹ ہو گیا، وہاں فیزیبل نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2023 کی دنیا کی بڑی کمپنی کی جو ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بناتی ہے اس کی رپورٹ اوکے کی موجود ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے چیف سیکرٹری صاحب، اگر ریجیکٹ ہو گیا آپ ہمیں ریجیکشن کا لیٹر دے دیں۔ تو چیف سیکرٹری کہتا ہے وہ لیٹر میرے پاس نہیں آیا، اور اگر تیرے پاس نہیں آیا تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کس طرح یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فیزیبلٹی آپ کی ریجیکٹ ہوگی؟ جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ یہ آگی دوسری چیز۔ اب آتے ہیں جی انٹرنیٹ کے اوپر۔ یہ سہیب صاحب وہاں موجود تھے، گیلانی صاحب آپ تھے، آپ بھی تھے، مجتبہ صاحب تھے، یہ گواہ ہے۔ میں اگر کہیں غلط ہوں گا میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میرے گواہ موجود ہیں، 4 گواہ موجود ہیں کہ جن کے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ انٹرنیٹ کا پوچھا کوئی سر پیر نہیں۔ اسی طریقے سے جو چیز ہم نے ان سے طلبہ تنظیموں کا پوچھا، جی ابھی ہمیں نام دے، تو میں نے کہا یہ دوست 3 سال سے کیا کر رہے تھے تم؟ صحت کارڈ کا پوچھا، ثابت ہو گیا کہ ٹوٹلی انہوں نے ڈرامہ کیا۔ حکومت پاکستان نے بھی، حکومت آزاد کشمیر نے بھی بڑی واہ واہ کرائی تھی، صحت کارڈ کا اجرا ہو گیا، 15-20 دن چلا، آج تمام اسپتالوں نے صحت کارڈ پہ علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اسلام آباد میں اسٹیٹ لائف کو پیمنٹ کی، آزاد کشمیر اور جی بی میں انہوں نے پیمنٹ نہیں کی، اور یہ ثابت ہو گیا وہاں پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سارے معاملات حل ہو گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں میرے پاکستانیوں، میرے آپ سے سوالات ہیں۔ آزاد کشمیر میں بجلی کا مسئلہ حل ہو، اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کو صحت کارڈ ملے، اس میں بھارت کا کیا فائدہ ہے؟
आजाद कश्मीर में एयरपोर्ट बने, इससे भारत का क्या फायदा है? कोई सवालों के जवाब दे, कोई अस्करी, कोई चमचा चमूना बताए, इनके मुतालबात में कौन सी चीज है जो भारत के मफादात में है? मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। ये जो भंगियां मारते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान बयानिया बन गया, मुझे बताओ, जब पूरी कौम कहती है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराओ, इसमें भारत का क्या फायदा है? पूरी कौम कहती है कि फौज दहशतगर्दी से लड़े, बैरकों में जाए, भारत से लड़े, कश्मीर आजाद कराए, इसमें भारत का क्या फायदा है? जब पूरी कौम कहती है कि बलूचिस्तान का मसला हल करो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म करो, इसमें भारत का क्या फायदा है? भारत का तो फायदा है दहशतगर्दी चलती रहे, भारत का तो फायदा है कि बलूचिस्तान के हालात खराब हो, आग जलती रहे, भारत का तो फायदा है कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी कहें कि हमें तुम कुछ नहीं दे रहे, इंटरनेट तक की बुनियादी सहूलत भी नहीं दे रहे आज़ाद कश्मीर में जितनी क्वालिटी की होनी चाहिए, और कह रहे हैं जी ये भारत का इमा पे हो रहा है। आसिम मुनीर और इसके साथ इसके जो साथी हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इससे ज्यादा बंदा क्या कह सकता है कि तुम इन मुतालबात पे बंदे मार दो? मुझे बताएं, क्या ये ऐसे मुतालबात हैं कि लोगों को गोली मार दी जाए? मेरा आपसे सवाल है पाकिस्तानियों, क्या लोगों को गोली मारना जायज है? जो कह रहा है यार हमें सेहत कार्ड दे दो, गोली मार दो, वो कहता है हमें एयरपोर्ट दे दो, गोली मार दो इनको। वो कहते हैं यार हमें को ट्रांसफार्मर के लिए 10 अरब ही दे दो, हम अपग्रेड करने, गोली मार दो इनको। यार ये असूल है कोई? ऐसे मुल्क चला करते हैं? ऐसे तो गुंडा राज में, जंगलिस्तान में भी ऐसे नहीं होता जो पाकिस्तान में अब किया जा रहा है। तो फिर मेरा आपसे सवाल है कि क्या मैं सच नहीं कहता कि ये आया नहीं, लाया गया है, और जिन कुव्वतों को ये सर्व कर रहा है, जिनकी खिदमत कर रहा है, वो इसकी बैकिंग पे खड़ी हैं। ये सारे जुल्म करता है, यूरोपीय यूनियन को जीएसपी प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जुल्म करता है, और अमेरिका से आवाज आती है फेवरेट फील्ड मार्शल। समझ आ रहा है ना? जो लाए जाते हैं वो फेवरेट ही रहते हैं। और इमरान खान जैसा जो अवामी वोटों से आता है, अगर इमरान खान को ये लाए होते ना तो आलमी ताकतें उसको कभी ना निकालती, कभी साइफर ना आता अगर इमरान खान लाया गया होता। क्योंकि इमरान खान आया था अपने अवाम के वोटों से, उसको निकालना जरूरी था और फिर अपना बंदा लाना जरूरी था, बिठाना जरूरी था। उसके लिए दरम बरम कर दिया गया पूरा निजाम, और आज कश्मीर लहू लुहान है, खून रिस रहा है, और इन लोगों को कोई एहसास नहीं है कि ये क्या खेल रहे हैं। ऊपर से वो कठपुतली आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हर दूसरी जगह इंटरव्यू दे रहा है, जी मैं तो कहता हूँ मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात किससे करेंगे? जिनको कलअदम कर दिया उनसे मुज़ाकरात करोगे? हमेशा फरीक को बराबर की इज्जत दी जाती है मुज़ाकरात से पहले। ये क्या कि तुम पहले उन्हें कलअदम करार दो, दुनिया में कोजी ये दहशतगर्द तंजीम है, और फिर कोजी मुज़ाकरात हम कर लेते हैं? ऐसे नहीं होता। सेहत कार्ड मांग लिया तो कलअदम करार दे दिया, ट्रांसफार्मर मांग लिए कि जी अपग्रेड करने हमने 10 अरब दे दो, कलअदम तंजीम करार दे दिया। ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या एमक्यूएम के पीछे छुप के हमारी एजेंसियां कत्लो गारत करती थी कराची में, और नाम एमक्यूएम का इस्तेमाल होता था, या एमक्यूएम को इस्तेमाल किया जाता था और काम एजेंसियां करती थी? क्या अल्ताफ हुसैन तुम्हारा ही बंदा था जिसने कत्लो गारत की और सब कुछ फैलाया, या अल्ताफ हुसैन पे तुम्हारे इल्जाम झूठे थे? कोई एक ही बात सच है ना, या वो तुम्हारा बंदा था या तुमने उस पर सारे झूठे इल्जाम लगाए? क्योंकि लोग देख रहे हैं, तुम तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी गद्दार कह रहे हो। हमारी कश्मीर शारग है, ये कायद-ए-आज़म हम डिक्लेयर करके गए। ये कह रहे हैं हमारी शारग गद्दार है। कभी किसी की शारग भी उसकी गद्दार हो सकती है, क्योंकि अगर जो गद्दार होता है उसकी सज़ा तो मौत है, तो क्या हम अपनी शारग काट लेंगे? गौर करो पाकिस्तानियों, ये कर क्या रहे हैं आपके साथ? और हम पंजाबी डरे सहमे हुए, जिन्होंने कश्मीर आज़ाद करवाना था, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को हकूक लेके देने थे, हम डरे सहमे हुए हाथ जोड़े हुए आज़ाद कश्मीर वालों को देख रहे हैं यार कि डट जाओ जालिम के सामने, हमारी तो हिम्मत नहीं है, तुम ही कम से कम खड़े हो जाओ। ये हाल हो गया है। हमें भी शर्म आनी चाहिए, हमें भी डूब मरना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के पिसे हुए लोग, जिनके पास सहूलियात भी वो नहीं है जो मेन लैंड पंजाब में है, वो डट के खड़े हो गए हैं जुल्म के खिलाफ। और हम लोग जिनके पास खोने के लिए ज्यादा है, वो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, और सब कुछ हमसे छिन जाएगा इवेंचुअली। सो मेरे पाकिस्तानी मनाजिर, तो मैं सिर्फ आपको ये एक दिखाता हूं। ये सिर्फ एक काफले के मनाजिर हैं, बेशुमार वीडियोस हैं, हर तरफ से काफले आ रहे हैं। इनको लग पता जाएगा इन्होंने जो पंगा लिया है ना, ये इनकी जात से बहुत बड़ा है, इनकी औकात से बहुत बड़ा पंगा है जो इन्होंने लिया है। और अगर ये मीर फैमिली को इसी तरह से गद्दार करार दे के और गिरफ्तार करते हैं सारा, तो इनको पता नहीं है कि आग कहां से कहां जाएगी। हम पंजाबियों की तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं, वो
انہوں نے بھارت کے مظالم اپنے ہی خاندانوں پہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتے دیکھے ہیں، اور انہوں نے ان سے ہمت پکڑی ہوئی ہے کہ ڈٹ کے کیسے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر جو سب سے بڑی چیز آپ بول رہے ہیں، یورپ میں، برطانیہ امریکہ میں کشمیری بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ برطانیہ میں بہت زیادہ ہیں آزاد کشمیر کے لوگ۔ یہ ایسا ماحول یہاں کھڑا کریں گے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پھر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم گڑھ ہے لندن، اور ان کی آوازیں بہت تگڑی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ پچھتائیں گے، آپ نے غلط لوگوں سے پنگا لے لیا، آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ یہ جستے واحد ہیں، یہ دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں یہ آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ وہاں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کھلے عام جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے، اور آپ کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ ہم پنجابی تو ڈر گئے، سہم گئے آپ کے قتل و غارت سے، یہ لوگ تو آپ قتل کرتے جائیں گے، ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ وہی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم پنجابی بھی کبھی اتنے بہادر ہوں گے کہ ایک مرے گا دوسرا، ہم میں وہ ہمت نہیں ہے، لیکن ان میں ہے۔ ان کا آپ ایک شہید کریں گے دوسرا اس کی جگہ لینے آ جائے گا، دوسرا کریں گے تیسرا آ جائے گا، اور یہ جنگ آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ وہ بنیادی چیزیں مانگ رہے ہیں آپ، ان کے چند مطالبات ہیں وہ پورے کر دو، بات ختم کرو۔ تو اس لیے میرے پاکستانیوں، یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے گلے کا پھندا بنے گی، یہ جتنی مرضی کاروائیاں ڈال لیں۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف۔ سہیل افریدی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں، اور فضل الرحمان کہتے ہیں جی ابھی تو بسم اللہ ہوئی اور آپ ناس تک پہنچ گئے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، میں سہیل افریدی کی نیت پہ یہ بات کر رہا ہوں، میرا پی ٹی آئی سے بطور جماعت ایک سوال ہے، اس دین فروش ملا کے پاس کیا ڈھونڈنے جاتے ہو یار؟ سارے پہلے بھی گئے 26ویں ترمیم کے وقت، 27ویں کے وقت بھی بڑے بڑے وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ جو بڑی زبردست ہماری گفتگو ہوئی ہے، فضل الرحمان نے تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ جو دین فروش ملا ہے نا، یہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو 3.5 سال میں سازشیں ہوئی ہیں نا، یہ اس کا سرغنہ ہے۔ ہر سازش کا سرغنہ یہ تھا، تحریک عدم اعتماد کو لیڈ کرنے والا یہ تھا۔ عمران خان کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں یہ ان کا سربراہ تھا۔ تو کیا یہ بدل گیا ہے؟ کیا اس کی سوچ عمران خان کے بارے میں بدل گئی ہے؟ کیا اس کا نظریہ بدل گیا ہے؟ کیا یہ عسکری نہیں رہا؟ یہ عسکری ملا ہے، یہ دین فروش ملا ہے، یہ عسکریت کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کمپنی کے جو ہائبرڈ ٹاؤٹ ہیں نا، جن کو کہا گیا کہ تنقید کر لو یار، 90% بتے ایک بات ہمارے حق میں کر لو، ان میں سے ایک چمچہ بول رہا ہے طوطا، وہ جی پی ٹی آئی تو اب ختم ہو گئی ہے، وہ تو اب اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے نہیں، تو فضل الرحمان کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو پہلے بھی یہی لالچ دیا گیا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ تمہاری تو اسٹریٹ پاور ختم کر دی ہے فوج نے، تم تو اب نکل نہیں سکتے، تو فضل الرحمان سے کہو کہ وہ مدارس کے بچے شچے لا کے تو تمہاری اسٹریٹ پاور بنا دے گا تو تم کچھ کر سکو گے۔ یہ دوبارہ باگے باگے پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ اس وجہ سے سہیل افریدی ملے ہیں یا کس وجہ سے ملے ہیں، بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس بندے سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں، جتنی اپنی ہمت ہے، جتنی آپ کی کمر ہے اتنی مزاحمت کریں۔ اس بندے کے سر پہ اگر مزاحمت کی تو یقین مانیں یہ صرف اپنی ڈیل کرے گا، یہ اپنے لیے ایک عہدہ لے لے گا آپ کے وزن سے اور خود سائڈ پہ ہو جائے گا۔ یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے بظاہر نیتنیاہو کو کہ میں جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، جنگ نہیں کرنی، اور کچھ لوگ یہ تجزیہ دے رہے ہیں جس نے اس سارے ماحول پہ خاص نظر رکھی ہوئی ہے کہ اگر اب اسرائیل نے حملہ کرنا ہوا، یہ ظاہر ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے، اندر کھانے تو امریکہ ساتھ ہی دے گا، اگر اسرائیل نے حملہ کرنا ہوا ایران پہ تو اب اکیلے کرنا پڑے گا، اور اکیلے حملہ کرنا ان کے پاس کی بات نہیں ہے، اس لیے شاید اب حملہ نہ کریں، والا بڑی جنگ نہ شروع ہو۔ لیکن کچھ لوگ جو گراؤنڈ سے ایران سے رپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ناگزیر ہے اور ہونی ہی ہونی ہے۔ تو یہ پریشان کن صورتحال ہے، اور میں آپ کو روز تھوڑا بہت اپڈیٹ کر دیتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ کسی کو بھی 100% کچھ معلومات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران نے جو لیٹسٹ تجاویز دی تھیں وہ اتنی بری نہیں ہے کہ ٹرمپ انہیں قبول نہ کرے، لیکن ظاہر ہے نیتنیاہو کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتا، اور اس کے اختیار میں بھی خیر اتنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی غلط حرکتوں کی ویڈیوز ہوں خاص طور پہ، تو آپ تو روئن ہو جاتے ہیں، آپ کی باقی زندگی جیل میں گزرے گی، کوئی استثناء آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو اس وجہ سے ٹرمپ ظاہر ہے کہ خاص حد سے آگے نہیں بڑھے گا، اور نیتنیاہو سے خاص حد سے آگے بدتمیزی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ 1.5 مہینہ ہے جو سگنیفیکنٹ ہے، اگر اس میں معاملات ڈیل کی طرف نہیں جاتے اور یہ ایسی لال میں پڑا رہتا ہے معاملہ، تو پھر واقعی عالمی حالات بہت بری طرف چلے جائیں گے معاشی طور پہ، اور پاکستان جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہوئی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہائٹس پہ پھر دوبارہ چلی جائیں گی۔ ابھی آلریڈی انپریسیڈنٹڈ ہائٹس ہیں، اس سے بھی بہت اوپر چلا جائے گا، اور پاکستان کے حالات یہی ہوں گے کہ لوگ یہی سوچیں گے پاکستان سے زندہ بھاگ۔
جو حالات ابھی بن چکے ہیں وہ اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے. اور اس لیے جہاں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی اینڈ وہیں پہ کر رہا ہوں کہ عاصم منیر کے لیے بے شک عالمی طاقتوں کی سپورٹ موجود ہے، لیکن ان سارے حالات میں ملک چلانا ناممکن ہو چکا ہے. وہ پھنس چکا ہے اپنی چالوں میں، وہ آزاد کشمیر میں بھی سختی کر کے پھنس چکا ہے، اور وہ جہاں جہاں سختی کرے گا اس کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی. اور جب کسی زبردستی کے حکمران کے خلاف نفرت اس حد تک بڑھ جائے کہ نعرے لگ رہے ہوں اور دشمن کا فائدہ ہو رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے. کتنا عرصہ وہ مٹھی دبا کے رکھ سکے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عاصم منیر کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.